السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائرہ حیران ہو کر حسام کی طرف دیکھنے لگی، پھر نرمی سے بولی، کیا ہوا ہے حسام؟ آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حسام نے ایک شوخ مسکراہٹ کے ساتھ سائرہ کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے کوئی راز چھپائے بیٹھا ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم میری بیوی ہو سائرہ؟ اس کی آواز میں ایک نرمی اور محبت تھی، جیسے وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہو۔ سائرہ نے اس کے انداز کو محسوس کرتے ہوئے شرارت سے کہا، بہت رومانٹک ہو رہے ہو آج۔ حسام نے اپنی مسکراہٹ کو گہرا کرتے ہوئے سر جھکا کر کہا، شاید۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ آج کی رات صرف محبت کی ہوگی۔ سائرہ نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حسام کے اس انداز میں کچھ خاص تھا، جو ہمیشہ اس کے دل کو جیت لیتا تھا۔ حسام نے شرارت سے کہا، آج کھانا ملے گا یا نہیں؟ کیا آج میں بھوکا ہی رہوں گا؟ طیبہ، جو حسام کی بہن تھی، غصے سے بولی، بھابھی جلدی لے آؤ۔ حسام نے مسکرا کر طیبہ کی طرف دیکھا اور مزید شرارت سے کہا، پہلے تمہیں بھیجوں گا، پھر سوچوں گا اس بارے میں۔ یہ سن کر طیبہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ حسام کی شوخی اور بے تکلفی اسے اکثر تنگ کرتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ بھائی کی محبت کا یہ انداز ہے۔ اسی دوران حسام کی ماں نے اسے گھورا اور کہا، بیٹا تنگ مت کیا کرو بچی کو۔ حسام نے اپنی ماں کی بات سن کر ہنس دیا اور سر جھکا لیا۔ امی، وہ جانتی ہے کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ ماں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، ہاں جانتی تو ہے، لیکن کبھی کبھی زیادہ نہ کر دیا کرو۔ حسام ہنستے ہوئے بولا، اچھا امی، آج آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ سائرہ بیٹا، آج دفتر نہیں جانا کیا؟ سائرہ کے والد نے نرمی سے پوچھا۔ سائرہ نے نیند بھری آنکھوں سے اپنے والد کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، نہیں بابا، آج نہیں جا رہی۔ والد نے مسکرا کر سر ہلایا اور نرمی سے بولے، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ سائرہ کی تھکن اور نیند کو سمجھتے تھے، اس لیے مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر چلے گئے۔ سائرہ نے دوبارہ لحاف لپیٹ کر آنکھیں بند کر لی اور کچھ ہی لمحوں میں دوبارہ گہری نیند میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ وہ چونک کر گھڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ اوہ نہیں! وہ چیخی۔ گھڑی میں 9 بج چکے تھے اور اسے فوراً یاد آیا کہ دفتر کا وقت ہو چکا ہے۔ سائرہ ایک دم گھبرا گئی اور جلدی سے بستر سے اٹھ کر بھاگی، دیر نہ ہو جائے۔ وہ جلدی جلدی کپڑے پہننے لگی اور اپنا بیگ تلاش کرنے لگی۔ سائرہ کو پتا تھا کہ آج دفتر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی اور اسے اس بات کی فکر ستانے لگی کہ باس کیا کہے گا۔ سائرہ جلدی جلدی دفتر پہنچی اور جیسے ہی اپنے ڈیسک پر بیٹھی، مینیجر نے اسے دیکھتے ہی سخت لہجے میں کہا، سائرہ تم آج دیر سے کیوں آئی؟ سائرہ نے ایک کان سے بات سنی اور دوسرے سے نکال دی، کوئی خاص پرواہ نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ مینیجر کی باتیں ہمیشہ کی طرح کی ہیں۔ وہ بے فکری سے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد حسام، جو کہ کمپنی کا مالک اور سائرہ کا باس بھی تھا، دفتر میں داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ اپنے سٹاف کا خیال رکھتا تھا، لیکن سائرہ کے ساتھ اس کا رویہ کچھ خاص تھا۔ حسام کے آتے ہی اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کافی کا آرڈر دیا۔ سائرہ نے حسام کو دیکھتے ہوئے سرگوشی میں لاریب سے کہا، مزے ہیں ان مسٹر کے، خود تو کافی آرڈر کر لی، لیکن ہم بیچارے۔ لاریب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم بھی منگوا لو، کیا مسئلہ ہے؟ سائرہ نے ایک ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، یار بجٹ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ لاریب ہنسی، سچ میں؟
तुम और तुम्हारा बजट। सायरा ने हंसते हुए काम दोबारा शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं हसाम की मौजूदगी का असर ज़रूर था। लारैब ने सायरा से मुस्कुराते हुए कहा, तुम हसाम से शादी कर लो। सायरा ने गुस्से से जवाब दिया, अगर ये इंसान दुनिया का आखिरी शख्स भी हो तो मैं सिंगल मरना पसंद करूंगी, समझी? लारैब हंसते हुए बोली, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मसला है हसाम में? सायरा ने बेजारी से कहा, यार ये बंदा बहुत ही अनरोमांटिक है, ना कोई एहसासात, ना कोई रोमांस। जब भी बात करता है लगता है जैसे किसी काम की डील कर रहा हो। एक बार तो इसने कहा था, ये सब फजूल बातें हैं, अमली ज़िंदगी ज़्यादा अहम है। अब बताओ, ऐसी सोच रखने वाले के साथ शादी कौन करेगा? लारैब हंसी रोक ना पाई और ज़ोर से कहका लगा दिया, सायरा तुम भी ना, शायद हसाम को मोहब्बत का इजहार करने का सही तरीका नहीं आता, लेकिन वो दिल से बुरा नहीं है। सायरा ने सर झटक कर कहा, हो सकता है, लेकिन मुझे तो किसी रोमानवी हीरो की ज़रूरत है, ना कि किसी बिजनेसमैन की। हसाम अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, उसकी नज़रें सामने फाइलों में थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सायरा पर पड़ी वो बेइख्तियार ठहर गई। सायरा अपने काम में मगन थी जैसे दुनिया की कोई परवाह नहीं हो। उसका पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर था और उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। हसाम ने एक गहरी सांस ली और दिल ही दिल में सोचा, कितनी अजीब लड़की है। वो हैरान था कि सायरा में ऐसा क्या था जो उसे इतना मुख्तलिफ बनाता था। उसका बेपरवाह अंदाज, मेहनत और अपने काम में डूबे रहना हसाम को बेहद मुतासिर करता था। उसने सायरा को कई बार देखा था, लेकिन आज कुछ अलग था। वो उसकी सादगी और खूबसूरती में खो सा गया था। सायरा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सिर्फ अपने मकसद से जुड़ी हो। हसाम को लगा कि वो इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी और ही जहां की है, जहां सिर्फ लगन और मेहनत की कदर होती है। वो मुस्कुराया और दिल ही दिल में बोला, क्या ये लड़की कभी ये जान पाएगी कि मैं इसे किस नज़र से देखता हूँ? सायरा को काम करते देखकर हसाम का दिल बेख्तियार धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो सायरा की तरफ खींचता जा रहा है और शायद ये एक जो मोहब्बत की सूरत इख्तियार कर रहा है। वो खुद को रोक ना पाया और आस्ता से बोला, कितनी अजीब और खूबसूरत हो तुम सायरा। दफ्तर का एक अहम दिन था, क्योंकि गैर मुल्की क्लाइंट्स के साथ एक बड़ी मीटिंग तय थी। तमाम मुलाजमीन मौजूद थे और हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था। ये मीटिंग काफ़ी लंबी चली और जब ख़त्म हुई तो रात के 9 बज चुके थे। सायरा, जो कि पहले ही थकी हुई थी, ने अपने वालिद को फ़ोन किया और कहा, बाबा मैं बस निकल रही हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी। दफ्तर से निकलते वक्त सायरा को अंदाज़ा नहीं था कि वक्त इतना ज़्यादा हो चुका है और बाहर का माहौल भी कुछ अजीब था। सड़कें तकरीबन सुनसान थी और वो तेज़ी से किसी टैक्सी की तलाश में थी। अंधेरा और खामोशी देखकर उसके दिल में खौफ पैदा होने लगा। वो जितना जल्दी हो सके घर पहुंचना चाहती थी, लेकिन टैक्सी का कोई निशान नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसने देखा कि चंद लड़के दूर से उसकी तरफ देख रहे थे और उस पर नजरें जमा रहे थे। सायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये सूरत हाल ठीक नहीं है। वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी और साथ ही अंदरूनी तौर पर दुआ करने लगी कि कोई टैक्सी मिल जाए ताकि वो इस गैर महफूज माहौल से निकल सके। लेकिन जब वो लड़की उसके पीछे चलने लगी तो सायरा के खौफ ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और दफ्तर की तरफ वापस भागने लगी, क्योंकि यही एक महफूज जगह उसे नज़र आ रही थी। उस वक्त बारिश भी शुरू हो चुकी थी और देखते ही देखते बारिश तेज़ हो गई। वो भागती रही, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दफ्तर के करीब पहुंचते ही उसे गेट पर गार्ड दिखाई दिया। गार्ड को देखकर सायरा की हिम्मत कुछ बहाल हुई और वो तेज़ कदमों से दफ्तर के अंदर दाखिल हो गई। उसका सांस फूला हुआ था, पूरा जिस्म बारिश में भीग चुका था, लेकिन उसे सुकून मिला कि अब वो महफूज है। उसी दौरान हसाम, जो कि कंपनी का मालिक था और अभी तक दफ्तर में मौजूद था, ने सायरा को देखा। वो सायरा की हालत देखकर फौरन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने सायरा को अपनी तरफ बुलाया और संजीदगी से पूछा, सायरा क्या हुआ?
تم اس حالت میں کیوں ہو؟ سائرہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں گھر جا رہی تھی اور راستے میں کچھ لڑکے میرے پیچھے لگ گئے۔ مجھے بہت ڈر لگا، اس لیے میں واپس دفتر کی طرف بھاگ آئی۔ حسام کو یہ سن کر اندر سے جھٹکا لگا۔ اس نے سائرہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، تم اب محفوظ ہو، سب ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں نرمی اور حوصلہ تھا، جیسے وہ سائرہ کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حسام نے سائرہ کو غور سے دیکھا۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی، اس کے کپڑے بارش سے شرابور تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور خوف کے آثار نمایاں تھے۔ حسام کا دل بے اختیار کچھ لمحے کے لیے سائرہ کی اس حالت کو دیکھ کر پگھل گیا۔ تم بہت بھیگ چکی ہو، حسام نے نرمی سے کہا، یہاں بیٹھو اور چینج کر لو۔ سائرہ نے حیرانی سے حسام کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ اس قدر فکر مند ہو سکتا ہے۔ حسام نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اندر جا کر چینج کر لو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ سائرہ کو حسام کے انداز سے کچھ سکون محسوس ہوا۔ اس نے سر ہلایا اور اندر جانے لگی۔ جب حسام نے ایک آخری مرتبہ نرمی سے کہا، کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتانا، میں یہی ہوں، سائرہ کمرے میں چلی گئی اور خود کو تھوڑا پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ باہر بارش کی تیز آواز آ رہی تھی، لیکن اب وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ حسام کی باتوں نے اسے ایک طرح کا سہارا دیا تھا اور وہ اب اپنے آپ کو تھوڑا ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ چینج کر کے باہر آئی تو حسام ابھی بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے سائرہ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، سب ٹھیک ہے؟ سائرہ نے سر ہلا کر جواب دیا، جی اب بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ حسام نے کہا، اچھا کیا کہ تم واپس دفتر آ گئی، وہ لڑکے تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے تھے۔ آئندہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو فوراً کسی محفوظ جگہ چلی جایا کرو۔ سائرہ نے اس کی بات کو دل سے محسوس کیا۔ وہ حسام کی فکر کو دیکھ کر حیران بھی تھی اور شکر گزار بھی۔ حسام کا رویہ عام دنوں کے مقابلے میں آج کچھ الگ تھا، جیسے وہ اس سے محض ایک ملازمہ نہیں بلکہ ایک دوست یا ساتھی کی طرح دیکھ رہا ہو۔ شکریہ، سائرہ نے آہستہ سے کہا، آپ نے میری مدد کی۔ حسام نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری سلامتی میری بھی ذمہ داری ہے سائرہ۔ یہ بات سن کر سائرہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حسام نے سائرہ کو دفتر سے گھر چھوڑا، لیکن اس کے دل کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ جیسے ہی وہ سائرہ کے گھر کے باہر پہنچا، اس کا دل وہیں ٹھہر گیا۔ اس رات کے بعد حسام کے دل کو کہیں بھی سکون نہیں ملا، جیسے اس کا دل سائرہ کے پاس ہی رہ گیا ہو۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہو۔ حسام کے لیے یہ ایک انوکھا احساس تھا جس کا وہ کبھی پہلے تجربہ نہیں کر چکا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے والدین سے بات کی اور سائرہ کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ سائرہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حسام اتنی جلدی اس قدر سنجیدہ ہو سکتا ہے۔ دونوں خاندانوں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی اور جلد ہی سائرہ حسام کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ نکاح کی تقریب کے بعد جب وہ اپنی نئی زندگی کے آغاز کے لیے اکیلے بیٹھے تو حسام نے محبت بھری نظروں سے سائرہ کی طرف دیکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ سائرہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ کو مجھ سے محبت کب اور کیسے ہوئی؟ حسام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جب سے ان گنہگار آنکھوں نے تمہیں بغیر ڈریس کے دیکھا تھا۔ یہ سن کر سائرہ حیران ہو گئی۔ وہ تھوڑا گھبرا بھی گئی۔ کب؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ حسام نے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے وہ لمحہ دوبارہ یاد کر رہا ہو، اور آہستہ سے بولا، اس دن دفتر میں جب تم بارش میں بھیگ کر واپس آئی تھی۔ سائرہ نے ایک دم جھنجھلا کر کہا، کیا؟ اور وہ غصے سے حسام کو مارنے لگی۔ حسام نے فوراً محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور نرم لہجے میں کہا، میری جان، جو کچھ ہوا وہ نادانستہ ہوا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سائرہ کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے، لیکن حسام کے لہجے کی مٹھاس اور اس کے ہاتھوں کی نرمی نے اسے کچھ سکون دیا۔ حسام نے مزید کہا، لیکن جب سے تمہیں دیکھا، وہ بھی بغیر ڈریس کے، میرا دل وہیں رک سا گیا تھا۔ سائرہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی،
لیکن اندرونی طور پر وہ یہ جان کر مطمئن تھی کہ حسام کی محبت حقیقی اور خالص تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ حسام کی ہر بات میں محبت چھپی ہوئی ہے، چاہے اس نے کچھ نادانی میں کہا ہو یا مذاق میں۔ حسام نے سائرہ کا ہاتھ تھامے رکھا اور اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم میری زندگی ہو اور اب تمہاری ہر خوشی میری ذمہ داری ہے۔ سائرہ کا دل مطمئن ہوا اور وہ مسکراتے ہوئے حسام کے قریب آ گئی۔ حسام نے شوخی بھرے لہجے میں کہا، تم واقعی بہت خوبصورت ہو، مجھے نہیں پتا تھا یار۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، جیسے وہ جان بوجھ کر سائرہ کو تنگ کر رہا ہو۔ سائرہ شرما گئی اور نظریں جھکا دی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، لیکن وہ حسام کی بات کا جواب دینے کی بجائے خاموش رہی۔ حسام نے محبت بھری آواز میں کہا، اگر اجازت ہو تو آج تمہیں دیکھ ہی لوں۔ پھر شرارت سے مسکراتے ہوئے مزید کہا، بغیر ڈریس کے۔ سائرہ نے فوراً نظریں نیچی کر لی اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ اس کی بات پر کچھ کہہ نہ سکی، لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حسام نے نرمی سے کہا، یار بیوی ہو تم میری، اتنا تو حق بنتا ہے میرا، نہیں؟ اس کی آواز میں محبت اور شرارت کا حسین امتزاج تھا، جیسے وہ سائرہ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ سائرہ نے مدھم آواز میں کہا، اور مسکراتے ہوئے حسام کی طرف دیکھا۔ حسام نے اس لمحے کو محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے سائرہ کی چوڑیاں اتارنی شروع کی۔ چوڑیوں کی کھنک اور کمرے کی خاموشی میں ایک عجیب سی ہم آہنگی تھی۔ حسام نے سائرہ کو اپنے قریب کر لیا اور اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حسام کے لمس نے سائرہ کے دل میں ایک نرم سی لہر دوڑا دی۔ وہ آہستہ آہستہ سائرہ کو بستر کی طرف لے گیا اور اسے پیار سے لٹا دیا۔ سائرہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حسام نے محبت سے سائرہ کے ہونٹوں پر ایک نرم سا بوسہ دیا، پھر آہستہ سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ سائرہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کی سانسیں مزید تیز ہو گئی۔ حسام کا ہر لمس سائرہ کے دل کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ وہ محبت کے ان لمحوں میں کھو چکی تھی اور حسام کے ساتھ یہ لمحہ اسے مکمل محسوس کرا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان محبت کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی، جس میں صرف وہ دونوں شریک تھے۔ حسام نے نرمی اور محبت سے سائرہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، تم میری ہو سائرہ، ہمیشہ کے لیے۔ یہ الفاظ سائرہ کے دل میں اتر گیا اور وہ حسام کے قریب آ گئی، جیسے وہ اس لمحے میں خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر رہی ہو۔ یوں حسام اور سائرہ کی محبت نے اپنی منزل پا لی۔ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں سمٹ گئے اور ان کی زندگی ایک نئے سفر کی طرف بڑھ گئی، جہاں محبت، احترام اور ایک دوسرے کی چاہت ان کا ساتھ دے رہی ہو۔ یہ کہانی صرف ایک محبت کی نہیں، بلکہ دو دلوں کے ملنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جانے کی ہے۔